اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجرہ شریف کھولا، انہوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہی اور روتے روتے انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی جو حالت ہوتی ہے اس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہی حالت تھی، اور کیوں نہ ہوتی جبکہ وہ حضرات کامل ایمان تھے، اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو سب کو روزی دیتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھتے، ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے غفور رحیم ہیں، غنی ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے ان سب چیزوں سے کم ہونے پر وعید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ علماء کا ارشاد ہے، ان احادیث میں سب سے زیادہ محبت اختیاری مراد ہے، غیر اختیاری یعنی طبی ازدر مراد نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ پائی جائیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جس کسی سے بھی محبت کرے صرف اللہ ہی کے واسطے کرے، تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا گراں اور مشکل ہو جائے جیسے آگ میں پانی جیسے آگ میں گرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ اور ان سب چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اور اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ارشاد کے 2 مطلب بتائے، ایک یہ کہ اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ تنبیہ ہے کہ اس وقت یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تمہیں اپنے نفس سے زیادہ محبوب ہوں، حالانکہ یہ بات اول ہی سے ہونا چاہیے تھی۔ سہیل تستاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا والی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھے، وہ سنا کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا، قیامت کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو تیار نہیں کر رکھے، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جس قدر خوشی اس ارشاد مبارک سے ہوئی، کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، اور ظاہر بات ہے کہ ہونا بھی چاہیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ان کے رگ رگ میں بسی ہوئی تھی، پھر ان کو خوشی کیوں نہ ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کا مکان شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا دور تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا مکان تو قریب ہی ہوتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ حارثہ کا مکان آپ کے قریب ہے، ان سے فرما دیں کہ میرے مکان سے بدل لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، اب تو شرم آتی ہے۔ حارثہ رضی اللہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو فوراً حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فاطمہ کا مکان اپنے قریب چاہتے ہیں۔ یہ میرے مکانات موجود ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو قریب ہو وہ ان میں سے پسند فرما لے۔ یا رسول اللہ، میرا مال تو اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے۔ خدا کی قسم، جو مال آپ لیں وہ مجھے پسند ہے، اس مال سے جو میرے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ کہتے ہو، اور برکت کی دعا دی اور مکان بدل لیا۔ ایک صحابی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری جان و مال، اہل و عیال سے زیادہ ہے۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا، یہاں تک کہ حاضر ہوں اگر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ موت تو آپ کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہے، بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے درجہ پر چلے جائیں گے، تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آیت سنائی، اور جس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص اللہ اور اس کا رسول کا کہنا مانے گا تو ایسے شخص اور اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحہ، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں، اور ان کے ساتھ رفاقت محض اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ ہر ایک کے عمل کو اس قسم کے واقعات بہت سے صحابہ کو پیش آئے اور آنا ضروری تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی آیت سنائی۔ چنانچہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ایسی محبت ہے جب خیال آ جاتا ہے اگر اس وقت آ کر زیارت نہ کر لوں تو مجھے غالب گمان ہے کہ میری جان نکل جائے، مگر مجھے یہ خیال ہے کہ اگر جنت میں داخل بھی ہو گیا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نیچے ہی درجے میں رہوں گا، مجھے تو جنت میں بھی آپ کی زیارت بغیر بڑی مشقت ہوگی۔ آپ نے یہی آیت سنائی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، ایک انصاری حاضر خدمتوں ہوئے